حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم اللہ اکبر کی حقیقت کو سمجھ لو تو کبھی غمگین نہ رہو۔ ایک بھائی کبھی اپنے دوست کا سچا دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 مواقع پر یاد نہ رکھے۔ ایک، جب وہ گناہ میں مبتلا ہو، دوسرا جب وہ کسی مصیبت یا بیماری میں ہو، اور تیسرا جب وہ تم پر بھروسہ کرے۔ موت تم سے جدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ تمہارا ایک مسافر دوست ہے جو ایک طویل مگر پرسکون سفر پر نکلا ہے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو بہتر، ورنہ ایک دن تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جو لوگ دنیا کی لذتوں میں کھو کر علم و عمل کو بھول جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہیں، لیکن جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ علم وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو اللہ کے ذکر میں روشن رکھے اور دل کو خواہشات سے پاک کرے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے تو اپنی خواہشوں کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ انسان کے ساتھ رہنے والی سب سے قیمتی چیز اس کا اخلاق ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ جس شخص کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو وہ پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقل امام ہے اور سوچ دلوں کا انعام۔ جو شخص حق بات کہنے پر قادر ہونے کے باوجود خاموش رہتا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص ہے۔ وہ دوست تمہارا سچا دوست ہے جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں رکھتا اس کا نفس خود بخود شیطان کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے قیامت کے دن امن میں ہوگا۔ دنیا کی محبت اندھا بنا دیتی ہے۔ دنیا دکھاوے کی جگہ ہے، یہ جو دکھاتی ہے وہی چھین لیتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور خواہشات کی لگام مضبوطی سے تھامے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے لازم ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جو بندہ اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند انسان ہے۔ جو شخص تمہیں بولنا سکھائے تم اپنی زبان سے اس کے خلاف بات نہ کرو۔ دنیا کی خوشیاں فانی ہیں مگر اللہ کی رضا باقی ہے۔ جو اپنی تقدیر پر ناراض ہوتا ہے دراصل وہ اپنے رب کی تقسیم پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی خواب ٹوٹ جائے تو اس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور دوبارہ شروع کرو۔ زندگی تمہیں گراتی ہے تاکہ دیکھ سکے تم دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو یا نہیں۔ خاموشی ایک بڑی نعمت ہے مگر اگر کوئی ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے تو یہ دل کی موت ہے۔ بہترین یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ایک تصویر ہے جسے روزانہ احساسات کے رنگوں میں سجانا پڑتا ہے۔ اگر روز محبت کا سورج نہ چمکے تو دل کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے جو انسان کو زندہ دلی کے عالم میں آئے، یعنی وہ مرے مگر اس کا کردار ہمیشہ رہے۔ برداشت ایک صبر نہیں بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ زندگی میں جن لوگوں سے تمہیں محبت ہے وہی تمہارا انجام بن جاتے ہیں۔
انسان کو ہمیشہ اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل بہادری اپنے خوف کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ خوف سے بھاگنے کی بجائے اسے جیتنا آزادی کی علامت ہے۔ دل کی صفائی چہرے کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، مگر جو اپنی غلطیوں کو پہچان لے وہی بہترین انسان ہے۔ زندگی کی خوبصورتی سے جیو، زندگی کو خوبصورتی سے جیو، کیونکہ کچھ مواقع دوبارہ نہیں ملتے۔ ایمان کا انعام تب سمجھ آتا ہے جب انسان آزمائشوں سے گزر کر بھی امید کا دیا جلائے رکھتا ہے۔ مشورہ ہمیشہ اللہ سے کرو، کیونکہ بہترین فیصلہ وہی ہے جو دل سے نکلے اور اللہ کی رضا میں ہو۔ زندگی میں ہر انسان اپنی شخصیت تعمیر کر رہا ہے۔ غلطیاں سبق دیتی ہیں، بولنا نقصان دیتا ہے۔ جو چیز تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ جس کے دل کو خوش کر دو، کسی کے دل کو خوش کر دو، کیونکہ یہی تمہارے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ برا انسان مکھی کی طرح ہوتا ہے، جو جسم کے زخم پر بیٹھتا ہے، خوبیوں پر نہیں۔ یہ دنیا ان کے لیے نہیں جو ظاہری دکھاوا کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو سچائی سے جیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری باتوں پر یقین کریں تو اپنی باتوں میں سچائی پیدا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو پہچاننا ایک علم ہے، ایک روشنی ہے۔ جو شخص خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے خالق سے محبت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے لوگوں کی محبت کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔